عثمان کے دور حیات کے دوران تاریخی ذرائع کی کمی کے سبب ان کے بارے میں بہت کم حقیقی معلومات محفوظ رہ سکیں۔ عثمان کے عہد کا کوئی بھی تحریری ماخذ موجود نہیں ہے اور عثمانیوں نے ان کی زندگی کا ریکارڈ 15ویں صدی میں محفوظ کیا، جو ان کی وفات کے 100 سال سے بھی زیادہ عرصے بعد کی بات ہے۔ اسی وجہ سے مورخین ہیں کے لیے ان سے منسوب کہانیوں میں حقیقت اور افسانے میں فرق کرنا مشکل ہے۔ ایک مورخ نے یہاں تک کہا ہے کہ اس دور کو سیاہ خلا قرار دیا جا سکتا ہے۔ بعد کی عثمانی روایات کے مطابق عثمان کے آباء و اجداد اوغوز ترکوں کے قائی قبیلے سے تھے، لیکن ابتدائی عثمانی تاریخ کے ماہرین اس کو بعد کی تخلیق مانتے ہیں، جس کا مقصد سلطنت کی خاندانی ساکھ کو مضبوط بنانا تھا۔ عثمان کی ریاست اناطولیہ کے ان ریاستوں میں سے ایک تھی جو 13ویں صدی کے دوسرے نصف میں وجود میں آئیں۔ ایشیا کوچک کے شمالی علاقے بتھینیا میں واقع عثمان کی ریاست بیزنطینی سلطنت پر حملے کرنے کے لیے خاص طور پر موزوں تھی، جسے بعد میں ان کے جانشینوں نے فتح کر لیا۔ عثمان کی پیدائش کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے اور ان کی ابتدائی زندگی اور اصل کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، کیونکہ ذرائع کی کمی اور ان کے بارے میں کئی صدیوں بعد عثمانیوں کی جانب سے بیان کردہ متعدد داستانیں اور افسانے موجود ہیں۔ غالباً ان کی پیدائش 13ویں صدی کے وسط میں ہوئی، ممکنہ طور پر 1244 یا 5 میں، جو 16ویں صدی کے عثمانی مورخ ہو سکتا ہے۔ کمال پاشا زادہ نے بیان کی ہے، عثمانی روایت کے مطابق عثمان کے والد ارطغرل نے ترک قائی قبیلے کی قیادت کرتے ہوئے منگول حملے سے بچنے کے لیے وسطی ایشیا سے مغرب کی جانب اناطولیہ کا رخ کیا۔ بعد میں انہوں نے اناطولیہ کے سلجوق سلطان کی اطاعت قبول کی، جس نے انہیں بازنطینی سرحد پر سوگوت قصبے کی حکمرانی عطا کی۔ تاہم ارطغرل اور سلجوقوں کے درمیان یہ تعلق زیادہ تر 1 صدی بعد درباری مورخین نے تخلیق کیا تھا اور اس طرح عثمانیوں کی اصل حقیقت میں مبہم ہے۔ کرمانی مورخ شکاری کے مطابق عثمان ایک کم حیثیت یوروک، خانہ بدوش اور چرواہے تھے۔ زیادہ تر ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ عثمانی ترک قائی اوغوز ترک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو عثمانی روایات کے مطابق 13ویں صدی کے اوائل میں منگول حملوں کی وجہ سے وسطی ایشیا میں اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر گئے۔ یہ قبیلہ اناطولیہ میں سلجوق سلطنت روم کے زیر انتظام ایک علاقے میں آباد ہوا۔ دیگر ذرائع کا دعوی ہے کہ قائی قبیلہ اس سے 2 صدیاں پہلے اناطولیہ آیا تھا، سلجوقوں کے ہمراہ، جب انہوں نے 1740 کے قریب ماورا النہر سے خراسان کی طرف ہجرت کی اور مرو شہر کے قریب رہائش اختیار کی۔ پھر 1000 اور بہت سے سال بعد قائی قبیلہ مشرقی اناطولیہ کی طرف بڑھا، جہاں اس نے دیگر ترک قبائل کو بے دخل کیا۔ بعد میں یہ قبیلہ سلطان کے قباد اول کی فوج میں شامل ہوا اور خوارزمیوں، منگولوں اور بازنطینیوں کے خلاف لڑا، جو سلجوقی علاقوں پر حملے کر رہے تھے۔ کئی ذرائع کے مطابق قائی جنگجو مارکوں کی پہلی صفوں میں رہتے تھے اور ان کی جنگی مہارت اور بہادری کی بدولت سلجوق کئی جنگوں میں کامیاب ہوئے۔ اس حقیقت نے سلطان کی قباد کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ قبیلے کے امیر ارطغرل کو مقدم لیفٹیننٹ مقرر کریں اور انہیں انقرہ کے قریب کچھ زرخیز زمینیں انعام میں دیں، جہاں وہ آباد ہو گئے اور کئی سال تک سلطان کی خدمت میں رہے۔ بعد میں ارطغرل کو اناطولیہ کے شمال مغرب میں بازنطینی سرحد پر سوگوت قصبے کا حکمران بنا دیا گیا۔ انہیں اچ بے لیگی یا اچ بے یعنی سرحدی حکمران کا لقب بھی دیا گیا۔ یہ لقب دینے کا رواج سلجوق سلطنت میں موجود تھا، جو کسی بھی طاقتور قبیلے کے سردار کو دیا جاتا تھا جب وہ دیگر چھوٹے قبائل کو اپنے ساتھ ملاتا اور طاقت حاصل کرتا۔ تاہم ارطغرل کی سیاسی خواہشات دور رس تھیں۔ انہوں نے ان زمینوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جو انہیں انعام میں دی گئی تھیں۔ اس طرح انہوں نے سلطان کے نام پر بازنطینی علاقوں پر حملے شروع کیے، کئی قصبوں اور دیہاتوں کو فتح کیا اور اپنی حکمرانی کو دھیرے دھیرے وسعت دی۔ 1288 میں تقریباً 99 سال کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہوا۔ عثمان کی موت کی اصل تاریخ قابل بحث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 21 اگست 1326 کو 17 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ 15ویں
صدی کے عثمانی مورخ روحی چلبی، جنہوں نے 1481 تک عثمانی تاریخ کو قلم بند کیا، کے مطابق عثمان 1320 میں وفات پا گئے۔ تاہم ایک اور عثمانی مورخ اورچ عدیل اوغلو، جنہوں نے سلطان محمد فاتح اور بایزید دوم کے زمانے میں 502 تک زندگی گزاری، کہتے ہیں کہ عثمان تھوڑی سی دیر پہلے 1327 میں وفات پا گئے۔